السلام علیکم ڈیئر اسٹوڈنٹس، امید کرتی ہوں آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ اوکے ڈیئر اسٹوڈنٹس، اپنی پچھلی ویڈیو میں جیسا کہ ہم نے پاکستان کے کنسٹیٹیوشن کے انڈر انسانی حقوق کو پہ روشنی ڈالی تھی اور انسانی حقوق کے حوالے سے ڈسکس کیا تھا۔ آج ہم اسی کنسٹیٹیوشنز کے انڈر جو انسانی رائٹس ہیں، ہیومن رائٹس ہیں پاکستان کے کنسٹیٹیوشن میں، ان کا کمپیریزن کرنے جا رہے ہیں اقوام متحدہ کے انسانی حقوق سے۔ پاکستان میں کسی شہری کو بغیر وجوہات بتائے گرفتار نہیں کیا جا سکتا۔ گرفتاری کی صورت میں 24 گھنٹے کے اندر کسی مجسٹریٹ کی عدالت میں پیش کرنا ضروری ہے۔ یہ شق اقوام متحدہ کے چارٹر میں بھی شامل کی گئی ہے۔ پاکستان میں ہر شہری کو انجمن یا یونین یعنی کوئی پارٹی بنانے کا حق حاصل ہے، جبکہ اقوام متحدہ کے چارٹر میں بھی جماعت بنانے یا اس میں شامل ہونے کا حق ہر فرد کو حاصل ہے۔ پاکستان میں ہر شہری کو تجارت، کاروبار یا کوئی پیشہ اپنانے کی مکمل اجازت ہے، جبکہ اقوام متحدہ بھی اپنے چارٹر میں یہ ایڈ کرتا ہے کہ ہر فرد کو روزگار یا آزادانہ کاروبار کرنے کا اور اس کے تحفظ کا حق حاصل ہے۔ پاکستان کی کنسٹیٹیوشن 1973 کے انڈر ہیومن رائٹس میں ہر شہری کو بلا امتیاز ملازمت کی آزادی کا حق حاصل ہے اور جائیداد رکھنے کا بھی حق حاصل ہے، جبکہ اقوام متحدہ بھی اپنے چارٹر میں یہ ایڈ کر چکا تھا 1948 میں کہ ہر شہری کو جائیداد رکھنے کا حق حاصل ہے۔ پاکستان میں ہر شہری کو اس کی زبان اور ثقافت کے تحفظ کا حق حاصل ہے، جبکہ اقوام متحدہ بھی اپنے چارٹر میں ہر فرد کو اس کی قومی اور ثقافتی زندگی میں حصہ لینے نیز ادب اور سائنس کی ترقی سے مستفید ہونے کا حق دیتی ہے۔ پاکستان میں ہر شہری کو زندگی کا حق دیا گیا اور اقوام متحدہ بھی اپنے انسانی حقوق کے چارٹر میں یہ حق ہر شہری کو دیتا ہے۔ پاکستان میں ہر شہری بلا امتیاز مذہب، رنگ، نسل اور جنس کے قانون کی نظر میں برابر ہے اور معاشرتی طور پر ایک جیسا مقام رکھتا ہے، جبکہ اقوام متحدہ کے چارٹر میں بھی یہ حقوق حاصل ہیں اور اس کی بین الاقوامی طور پر برابر حیثیت کو تسلیم کیا گیا ہے۔ یہ تھے اسٹوڈنٹس سیکنڈ ایئر کی بک سے پاکستان کے آئین کے تحت دیے گئے حقوق اور اقوام متحدہ کے انسانی حقوق کا موازنہ۔ امید کرتی ہوں یہ ویڈیو آپ کے لیے مفید ثابت ہوگی۔ مزید ویڈیوز کے لیے بیل آئیکن کو پریس کرنا مت بھولیے گا۔ اسٹے کنیکٹڈ ود ورڈ اینڈ نالج۔ ٹیک کیئر۔ اللہ حافظ۔